کہ مدرسے میں आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, मदरसे में इंसानियत और मानवता का संदेश नहीं सिखाया जाता है। अरे आओ कभी हमारे जलसों में आकर देखो, हमारे उलमा तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम यहाँ से मोहब्बत बांटते हैं, हम यहाँ से प्रेम का संदेश देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जबान खुलती है और वो कहते नहीं थकते कि वो मुसलमान आतंकवादी, ये मुसलमान आतंकवादी। नहीं प्यारे, आतंकवाद को इस्लाम से मत जोड़ो। जहां तक तुम कहते हो कि मुसलमान को देश से प्रेम नहीं होता है, मुसलमान को भारत की मिट्टी से प्यार नहीं है, हम वहीं पे रुक कर कहेंगे अरे मुसलमान तो वो होता है, एक तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाते हो, वहां की बिरयानी खाकर कहते हो पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, अमेरिका जाते हो वहां जाकर खाना खाकर कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है, कभी चाइना जाते हो कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ के बड़ों को छोड़ो, मदरसे में पढ़ने वाला एक 10 साल के तालिब इल्म को उठाकर पूछो, उससे पूछोगे तुम्हें क्या अच्छा है, वो कहेगा ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, वो हो अपनी जगह पे अच्छा, लेकिन हमारे लिए जो अच्छा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, ये हमारा इस्लाम है। मैं साबित करूंगा कि कैसे इस्लाम सुंदर मजहब है। जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ देता हूं। अरे पढ़ दूं, इजाजत है आप लोगों की? ये देखें मेरे हाथ में जो किताब है, किताब का नाम, मैं एक भगवत गीता का मंत्र पढ़ता हूं। जिनको देखना हो वो आकर देख सकता है, जिसको सुनना हो वो यहाँ बैठ के सुन सकता है। एक मंत्र का अगर कोई गलत साबित निकाल दे तो मैं एक मंत्र अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देकर जाएगा। मैं जो भी बोलता हूँ पहले किताबों में अध्ययन करता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ। देखें मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भगवत गीता, इसमें एक श्लोक है, पेज नंबर 154 है। देखें इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वर्णा शशंक प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते शुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति प्रीष्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतम बलवन स्वान्नम रम्नजीयम पुष्पवनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरिघिनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, वो मौलाना नहीं बल्कि पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब हुजूर की बात आती गए वो जबान खोलता गए तो वो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो हुजूर की बात आई है तो सुनो सुनो। शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम
बिना मोहम्मद पार न होए बे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पढ़ूंगा और वरना तो एक सांस में इतना पढ़ दिया। आप लोग सोचिएगा कि क्या बुलाए थे मौलाना कारी साहब, क्या बुलाए थे मौलाना, बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। एक जगह एक जलसे में हम ये पढ़े बंगाल में, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा जी? कहा कि हजरत आप इतना पढ़ते हैं, कोई मौलाना को हमने नहीं सुना है। हमने कहा सुनो, हम तो हुजूर से इश्क करने वाले लोग हैं, हम तो मुस्तफ़ा पे जान निछावर करने वाले लोग हैं, हम तो आमना के लाल पे अपना दिल और जान सब कुर्बान करने वाले लोग हैं। इसलिए तो हम यहाँ बैठते हैं तो किसी दुनियादार का तस्करा नहीं करते, अगर करते हैं तो अहमद मुख्तार का तस्करा करते हैं। अच्छा खुलासा कर दूं, एक बार हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। आप अगर इस्लाम के मत वाले हो, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह आप बेदार है, जरा सुनिएगा, मैं साबित करूंगा कि इस्लाम कैसे सुंदर मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्यों है। आज लोग इस्लाम के पीछे, कुरान के पीछे, आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। हॉलैंड इस्लाम के पीछे, न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम और कुरान के पीछे, अमेरिका इस्लाम और कुरान के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ से जो बच्चे फारिग हो रहे हैं वो यही सदा लगाएंगे, अरे पूरी दुनिया वालों अगर तुम्हें पीछे पढ़ना है तो पढ़ लो, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे है। लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा कुरान सबसे आगे नजर आता है। ये बच्चे कहेंगे सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा, क़दीरन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, मुझसे पेशतर आप हज़रात ने मुख्तसर वक्त में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू समाअत किया। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हमारे जुमला उलमाए किराम को उम्र खिज़र अता फरमाए। ये दस्तार बंदी का जलसा है। दस्तार बंदी के जलसे में सबसे ज़्यादा सम्मान के हकदार और आपकी मोहब्बतों के हकदार अगर कोई होना चाहिए तो आपके मदरसे के वो असातिज़ा होने चाहिए जिनकी दिनों रात मेहनत और काविश की वजह से आज आपके सामने तकरीबन 15 बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर आपके सामने आएंगे। तो इसलिए आज सबसे ज़्यादा उन्हें सम्मान की ज़रूरत है। उनको तलाश करके आप उनको नजराना पेश करें। शायरों से ज़्यादा, ख़तीबों से ज़्यादा आज आपके नजराने के हकदार वही असातिज़ाए किराम हैं। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ व क़ारी ग़ुलाम साबिर साहब क़िबला को लंबी उम्र अता फरमाए। मोइनुद्दीन क़ादरी आपके दरमियान, आपके इलाके में पहली दफ़ा हाजिर आया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि अल्लाह ताला
مجھے حق بولنے، آپ حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تقریر کے بعد فوراً آپ کے سامنے آ گیا، میں کلام اعلیٰ حضرت کے کچھ اشعار برکتاً پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظم صاحب تشریف فرما ہے، عثمان بھائی تشریف فرما ہے، جتنے علماء ہیں میں سبھی کو، کیا ان میں سے ایک دو ہی کو جانتا ہوں، میں سبوں کا نام بھی نہیں جانتا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کے علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، علم کے مطابق ہم سبھی علماء کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، دعائیں چاہوں گا جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اچھا پورا ہونے دے دے کم سے کم، ہاں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، یہ علماء کرام تشریف فرما گئے۔ مراد آباد کسی تعارف کا محتاج نہیں گئے، مراد آباد کا نام تو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یاد رکھنا لوگو، مراد آباد والو، بریانی سے مراد آباد کو بعد میں پہچانا گیا ہے، سب سے پہلے مراد آباد کو علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمت و رضوان کی ذات سے پہچان ملی گئے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ علماء کرام تشریف فرما گئے، ان سے پوچھئے مسند کسے کہتے گئے؟ مسند کہتے گئے بیٹھنے کی جگہ کو، رفعت کہتے گئے بلندی کو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والو تم قربان جاؤ، تم تو ایسے نبی کے غلام ہو، تم تو ایسے نبی سے پیار کرنے والے ہو جس نبی کی شان ہی شروع ہوتی ہے عرش اعظم سے۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھئے اے اعلیٰ حضرت، جب حضور کی شان کی ابتدا عرش اعظم سے ہوتی ہے تو دنیا والے حضور کی شان کو مکمل طور پہ دنیا میں کیسے دیکھ سکتے گئے؟ تو وہاں سے جواب ملے گا او دنیا والو یہ صحیح بات ہے، تم حضور کی شان کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہماری نگاہ کا عالم تو یہ گئے، آپ کی آنکھوں کا عالم تو یہ گئے۔ اگر پنڈال کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو ہماری نگاہ اسے بھی نہیں دیکھ سکتی، چھت کے اوپر اگر کوئی چیز رکھی ہو ہماری آنکھیں اسے بھی نہیں دیکھ سکتی، تو پھر حضور کی شان کو دنیا والے کیسے پہچان سکتے گے؟ تو اعلیٰ حضرت کے پوتے حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا او دنیا والو یہ صحیح بات ہے، اگر تمہیں حضور کی شان دنیا میں نظر نہیں آئے تو سنو سنو، یاد کرو میدان محشر کو، حشر کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل کے دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بہن بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، کہیں کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے، لیکن سنو سنو وہاں تو چیخو پکار مچی ہوگی۔ حضور تاج الشریعہ نے بتایا وہاں چیخو پکار کے عالم میں بس ایک آس لگی ہوگی کہ ذرا سنیے گا، آس یہ لگی ہوئی ہوگی کہ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہر نظر کانپے اٹھے، ہر نظر کانپے اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہلے جائے گا۔ ہر نظر کانپے اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟
اوڑھ کر نوری چادر، اوڑھ کر نوری چادر، وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے جو بیان کیا سنیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والوں، اگر دنیا میں کسی کو حضور کی شان نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ دو عالم کانفرنس۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جشن دستار بندی میں، معین الدین قادری بڑی دور سے چل کر آیا، لیکن تقریر سننے کا مطلب ہے اگر کوئی بے نمازی ہو تو وہ تقریر سن کر نمازی بن جائے، اگر کوئی گناہگار ہو تو اس نیت سے جلسے میں آ کر وہ بیٹھیں کہ میرے مولا میں تو گناہگار ہوں، لیکن اس محفل کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں ہمیں ایسی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے کہ یہاں آیا تھا گناہگار تھا، لیکن یہاں سے اٹھ کر جاؤں تو تیرے حبیب کے صدقے میں نیکوکار بن کر جاؤں، گناہوں سے توبہ کر کے جاؤں۔ اس لیے لوگوں، جتنی دیر بھی آپ گفتگو سماعت کریں معین الدین قادری کی، آپ اس نیت سے بیٹھے رہیں کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہو تو آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے یہاں سے جانا گئے۔ اگر بے نمازی کوئی ہے وہ نمازی بن کے یہاں سے جائے، وہ نماز پڑھنے کا عہد کر کے جائے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے اس لیے کہ لوگوں جلسے میں جانا ضروری نہیں ہے، یہ علماء تشریف فرما گئے، ان سے پتہ کیجئے گا، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر پوری زندگی کوئی جلسے میں نہ جائے، اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تو جلسے میں کیوں نہیں گیا تھا۔ اگر پوری زندگی کوئی مزار پہ نہ جائے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو مزار پہ کیوں نہیں گیا تھا۔ لیکن یہ علماء فرمائیں گے اگر کوئی جلسے میں نہ جائے اللہ نہیں پوچھے گا، کوئی مزار پہ نہ جائے اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن اگر کوئی اذان کی آواز سن کر مسجد نہیں جائے گا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تیرے گھر کے بغل میں مسجد تھی تو نماز کے لیے کیوں نہیں گیا تھا۔ اس لیے لوگوں یہ آپ گرہ باندھ لیں اپنے ذہن میں، اگر کوئی جلسے میں آپ پوری زندگی نہ گئے تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے نماز کے لیے مسجد میں قدم نہیں رکھا اللہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا، میدان محشر میں ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، جتنے بوڑھے بیٹھے گئے، جتنے نوجوان بیٹھے گئے، جتنے بھی جو بالغ بچے بیٹھے گئے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا صرف نعت سن کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کر لینے کا نام عاشق رسول نہیں گئے، صرف مزار پہ چلے جانے کا نام عاشق رسول نہیں گئے، نعرہ خوب لگا لینے کا نام عاشق رسول نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول سچا وہ ہوتا ہے جو جلسے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں بھی سنتا ہے، اور جب آذان ہوتی ہے تو مسجد نماز کے لیے بھی جاتا ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اس لیے نماز پڑھیے، جو مصطفیٰ کا عاشق ہوگا سچا وہ کچھ بھی ہو بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا عاشق نمازی ہوتا ہے، کیونکہ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں انشاءاللہ، ارے بولیں انشاءاللہ، بولنا آپ کا کام ہے۔
ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں اللہ آپ کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے. پورا مجمع بولے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور بلند آواز سے بولیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور پیغام شعر کے ذریعے سنیے گا. اذان سنے کہ جو کاموں کو بند کرتے ہیں. آج بڑا المیہ حضرت ادھر آزان ہو رہی ہے, نوجوانوں کے موبائل کی اسکرینیں بند نہیں ہوتی ہے, آزان مسجد سے ہوتی رہتی ہے, لوگوں کے گھر کی ٹی ویاں بند نہیں ہوتی گئے, آزان ہوتی رہتی گئے, لوگ نوجوان کرکٹ میں لگے رہتے گئے, آزان ہوتی رہتی گئے, لوگ تاش کے پتے کھیلتے گئے, آزان ہوتی رہتی ہے, لوگ کیرم بورڈ میں لگے رہتے گئے, آزان ہوتی رہتی گئے, لوگ گپ شپ میں لگے رہتے گئے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا, پوچھئے ان علماء سے, کتابوں میں آتا گئے, علماء فرماتے گئے کہ جو آزان کا احترام نہیں کرتا گئے, جو آزان کے وقت بات چیت میں رہتا گئے, جو آزان کے وقت کھیل کود میں رہتا گئے, تو سنے آپ کو یہ علماء بتائیں گے, ہو سکتا گئے جو آزان کی بے حرمتی کرنے والا ہو سکتا گئے مرنے سے پہلے کہیں اس کے ایمان کو اللہ چھین نہ لے, یعنی اس کے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ ہے. اس لیے لوگوں آج کے مدرسے کے جلسے میں جشن دستار حفظ میں آپ آئے گو, یہاں سے یہ بھی پیغام لے کر جاؤ, اب تک جو کر رہے تھے کل سے یہاں سے اٹھ کے جانا. صبح سویرے جب بھی آزان کی آواز سننا, اگر کوئی موبائل پہ لگے ہو موبائل کو بند کر دینا, ٹی وی چل رہی ہو اسے بھی بند کر دینا, اگر کھیل کود میں لگے ہو اسے بھی بند کر دینا. اور یاد رکھنا, آزان کا احترام کر لینا, آزان کا تھوڑی دیر رک کر جواب دینا. آپ یہاں سے گھر جانا اور اپنے گھر کی ماں بہنوں کو بھی یہ پیغام دینا, اگر وہ جھاڑو لگا رہی ہے تھوڑی دیر رک جائے, اگر برتن مانج رہی ہے آزان کی آواز سنے تو تھوڑی دیر رک جائے, اگر وہ بستر لگا رہی ہے آزان کا جواب پہلے دے دے, آزان کا احترام کر لینا. اگر ایسا کرو گے نوجوانوں تو ہوگا کیا, آزان سنے کہ جو کاموں کو بند کرتے ہیں اسے پکارے گی جنت, نمازی ہو جاؤ اسے پکارے گی جنت, نمازی ہو جاؤ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ, اور پیار سے بولیں یا رسول اللہ. اب ذرا سنیے گا, اب معین الدین قادری اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہے. اب تک میں آپ کے ذہن کو ٹٹول رہا تھا, جتنا وقت مجھے ملا ہے معین الدین قادری اسی میں گفتگو آپ کے سامنے کر کے جائے گا. آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں اگر کوئی سندر مذہب ہے, اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. معین الدین قادری ثابت کر کے جائے گا, اور میں آج یہ بھی ثابت کروں گا کہ ہمارے مدرسوں میں کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. مجھے دیکھے میں بھی اسی مدرسے کا پروڈکٹ ہوں, یعنی مدرسے ہی سے میں پڑھ کے نکلا ہوں. یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں انہوں نے بھی مدرسے سے تعلیم حاصل کیا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا پورا مجمع ایک مرتبہ آپ دل جمعی کے ساتھ بتائیں اسلام ایک سندر مذہب ہے, تو پورا مجمع بولے کہ سب سے سندر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب, اور اونچا بولے وہ مذہب اسلام ہے. ذرا آئیے میں بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہوں. میرے بھائیوں یاد رکھنا, صرف زبان سے کہہ دینے سے کہ اسلام سندر مذہب ہے, اسلام خوبصورت مذہب ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اپنے عمل کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنی سیرت کے ذریعے آپ کو ثابت کرنا ہوگا, ہمیں ثابت کرنا
ہوگا کہ اسلام بڑا سندر مذہب ہے، اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ اور میں یہاں سے اعلان کروں گا میرے بھائیوں، آج تو کچھ لوگ کہتے گئے اسلام مانوتا کا سندیش نہیں دیتا ہے، اور کچھ لوگ اسلام کو پڑھے بغیر اسلام کے خلاف بکواس کرنے لگتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا تم اسلام کو پہلے پڑھو۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہوتا یہ ہے ہماری قوم کا کسی نالائق لڑکا کوئی شرابی کو کسی نے دیکھا، اس کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھتے ہیں، کسی جواری کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھنے چلتے ہیں، کسی پاپی کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھنے چلتے ہیں۔ میں یہاں سے پیغام دینا چاہوں گا کہ او لوگوں، او دنیا والوں، اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو کسی شرابی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے کسی جواری کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے کسی عیاش اور گانجا اور وہ بھنگیڑی گیڑی کو دیکھ کر اسلام کو مت سمجھو۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے ہمارے علماء کے قریب آؤ، یہ تمہیں حضور کی سیرت پڑھ کر سناتے جائیں گے، تمہیں اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ آپ کو غوث اعظم کا کردار پڑھ کر سناتے جائیں گے، آپ کو اسلام سے محبت ہوتی چلی جائے گی۔ ذرا سنیے گا، اگر سننا چاہتے ہیں میں وہی ثابت کروں گا کہ کیسے اسلام سندر مذہب ہے۔ ہم اور آپ کو ثابت کرنا ہوگا۔ کل اگر کوئی پوچھے اسلام کیسے سندر مذہب ہے، میرے بھائی اگر آپ کو ہمیں کوئی دیکھے، کیا کوئی دیکھ کر کلمہ پڑھے گا؟ نہیں بھائی، ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم چلیں تو دوسرے دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے۔ یہ ثابت کرنا ہوگا اپنی زندگی سے۔ ذرا سنیے گا، میں پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کتاب ہے، رامائن ہے، میرے پاس شریمد بھاگوت گیتا بھی ہے۔ مائک آپریٹر صاحب ایک کو تھوڑا سا کم کر دیجئے، بڑھیا بج رہا ہے، آواز کھول کے ایک کو کم کیجئے گا، میری باتیں مکمل طور پہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں شریمد بھاگوت گیتا بھی ہے، اور یہ کتاب کون سی ہے بھاگوت گیتا؟ یہ ہمارے برادر وطن کے یہاں کی سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ میں پہلے یہ کلیئر کر دوں، میں ایسی کتابیں پڑھتا کیوں ہوں؟ سنو، میں ایسی کتابیں اس لیے پڑھتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں آواز پہنچتی ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں